بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ظالم باپ اور اس کی نیک بیٹی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جو بہت اونچے پہاڑوں پر واقع تھا۔ اس گاؤں میں زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی۔ وہاں یہودی رہتے تھے۔ اس گاؤں کے آس پاس ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں خطرناک درندے رہا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک یہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، کیونکہ اس گاؤں کا رواج تھا کہ وہاں کی بیٹیوں پر بہت زیادہ ظلم کیے جاتے اور ان سے نفرت کی جاتی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی۔ وہ بیچاری اپنے گھر کے سارے کام کرتی اور کھیتوں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بکریاں بھی تھیں جن کو چرانے کے لیے وہ انہیں پہاڑوں پر لے جایا کرتی۔ ایک دن وہ بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلی گئی۔ اس نے ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی سب سے پیاری بکری نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کی ساری بکریاں موجود تھیں، لیکن جو بکری اسے سب سے پیاری لگتی تھی وہ غائب تھی۔ وہ ہر طرف بکری کو ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں ہی ایک طرف سے بکری کی آواز آنے لگی۔ اس لڑکی نے بکری کی آواز کا پیچھا کیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے وہ بکری بندھی ہوئی ہے اور پانی پی رہی ہے۔ لڑکی حیران ہوئی کہ میری بکری کو یہاں کس نے باندھا ہے۔ وہ لڑکی جب زیادہ قریب گئی تو دیکھا وہاں پاس ہی ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی کے اندر کوئی بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ جب اس لڑکی نے اپنی بکری کو کھولنا چاہا اور اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو وہ بکری وہاں سے ہلنے کو تیار نہ تھی۔ وہ لڑکی بولی، اے میری پیاری بکری، کیا تو مجھے بھول گئی ہے اور یہاں سے جانا نہیں چاہتی؟ بکری اپنی زبان میں کچھ بولنے لگی۔ لڑکی کو سمجھ نہیں آیا کہ بکری کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اتنے میں وہاں وہ بزرگ آ گئے اور انہوں نے کہا، پیاری بیٹی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی کہنے لگی، بابا جی، یہ بکری میری ہے۔ میں اسے پہاڑ پر چرانے کے لیے لائی تھی، لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی۔ آپ یہ مجھے دے دیں، میں اسے لے کر چلی جاتی ہوں۔ جب لڑکی آگے بڑھنے لگی تو اس کو گرمی کی وجہ سے چکر آ گئے۔ موسم بہت گرم تھا۔ اس لڑکی کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ بزرگ نے اس کو پانی پلایا۔ جب اس کی صحت تھوڑی اچھی ہوئی تو بابا نے کہا، بیٹی، لگتا ہے تم بہت محنت کرتی ہو۔ لڑکی بولی، جی ہاں، میں دوپہر کے وقت اپنی بکریوں کو لے کر آتی ہوں اور انہیں یہاں پر چراتی ہوں۔ اس بزرگ نے مسکرا کر کہا، بتاؤ بیٹی، تمہیں کیا چاہیے؟ لڑکی گرمی کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی، بولی، کاش یہاں بادل آ جائیں اور تھوڑی ٹھنڈ ہو جائے، ہوائیں چلنے لگیں اور موسم اچھا ہو جائے۔ وہ درویش اللہ والے تھے۔ کہنے لگے، اگر یہی بات ہے تو تمہاری فرمائش ابھی پوری کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس بزرگ نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ وہ اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے۔ لڑکی نے جب غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے، یا اللہ، ہماری دعا اور اس لڑکی کی دعا کو قبول کر لو۔ یا اللہ، تو ہماری دعا سن لے۔ وہ بابا دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے، یہاں تک کہ ان کی پلکیں بھیگ گئیں اور ان کے منہ سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ وہ پوری طرح گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے تھے اور وہ یہودی لڑکی اس بزرگ کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی سوچنے لگی کہ زندگی میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اس طرح سے کسی کو مانگتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ نہ جانے کس سے مانگ رہے ہیں۔
ان کا رونا بہت ہی عجیب اور مختلف ہے۔ وہ لڑکی بہت حیران، پریشان اور خوفزدہ ہو کر اس بزرگ کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک یہودی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اچانک وہی سورج جو اپنی آنکھیں دکھا رہا تھا چھپ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ جنگل میں جو بڑھتی گرمی تھی وہ رک گئی اور موسم پرسکون ہو گیا۔ آسمان پر یکایک بادل چھا گئے۔ بزرگ نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ موسم یکدم بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی ان کی باتیں غور سے سننے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ لڑکی نے دیکھا کہ بزرگ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب وہ لڑکی ان کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ ان بزرگ کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بیٹا، جو میرا رب ہے وہ کسی بندے کی بات نہیں ٹالتا۔ لڑکی کہنے لگی، آپ کا کون سا رب ہے؟ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ اتنی سخت گرمی میں موسم اتنا ٹھنڈا کیسے ہو گیا؟ بزرگ کہنے لگے، میں اسی رب کی بات کر رہا ہوں جو رب واحد ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ وہ بزرگی والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بزرگ کہنے لگے، بیٹی، پہلے جو تم دیکھ رہی تھی تو وہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ہم نماز پڑھ کر اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد میں نے دعا مانگی، دیکھو میرے رب نے میری دعا قبول کر لی۔ لڑکی کہنے لگی، یہ میں نے بہت ہی عجیب دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں اور آپ کا رب آپ کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ اللہ والے بزرگ مسکرا کر کہنے لگے، یہ سب کچھ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ جب میں بچپن میں چھوٹا تھا، مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو میں رونے لگ جاتا تھا، ضد کر لیتا تھا، اور میری ماں مجھے دیکھ کر تڑپ جاتی تھی اور میری خواہش پوری کر دیتی تھی۔ بزرگ کہنے لگے، جب میں آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا تو ایک عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ بیٹی، قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے۔ جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ اللہ پاک ایک انسان سے اس کی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، تب سے ہی یہ بات میں نے اپنے دل میں بٹھا لی۔ جب بھی مجھے کسی جائز چیز کی خواہش ہوتی، میں دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے۔ اور ایک ماں تو ایک انسان سے ایک ماں جتنا ہی پیار کرتی ہے، لیکن اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ لڑکی یہ سن کر حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ آپ بھی مجھے یہ سب کچھ سکھا دیں گے؟ اور وہ کہنے لگی، بابا جی، کیا مجھے اور میری بکریوں کو اور یہ درخت، زمین، آسمان، چرند پرند، یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہی بنایا ہے؟ بزرگ مسکرا کر کہنے لگے، جی ہاں بیٹی، یہ سب اللہ پاک نے ہی بنایا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، بابا جی، کیا آپ مجھے وہ کلمہ سکھا سکتے ہیں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں؟ بابا جی مسکرا کر بولے، جی بالکل بیٹی، آپ وضو کرو، میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ ان بزرگ نے لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ ان بزرگ نے اس لڑکی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اچھی طرح سے سکھا دیا تھا۔ وہ لڑکی ایسے خوش تھی جیسے اس نے سب کچھ پا لیا ہو۔ اس کے بعد وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ جب گھر گئی تو دیکھا اس کے باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ بیٹی کہنے لگی، بابا جی، وہ میری بکریاں جنگل میں کھو گئی تھی تو میں انہیں ڈھونڈنے لگ گئی تھی۔
اسی میں مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی اس کے باپ نے اس کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ ظالم باپ نے اس بات پہ اپنی بیٹی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کے ذہن میں وہی بزرگ آتے ہیں جو اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بیٹی ہمت کرو، اٹھو اور نماز پڑھو۔ لڑکی اٹھی، اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر بزرگوں کی طرح ہی اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ بیٹی نے دعا مانگی، اے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ بیٹی روتی چلی جا رہی تھی اور دعا کرتی جا رہی تھی، اے اللہ تو میرے والد کے دل میں اسلام کی شمع روشن کر دے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو اس کی بیٹی پھر سے بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئی۔ اس کا باپ بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی نماز پڑھنے لگی ہے تو وہ ڈنڈا لے کر بیٹی کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ ڈنڈا لے کر بیٹی کی طرف بھاگ رہا تھا تو اتنے میں ایک بڑا چیتا آ گیا اور اس نے ظالم باپ کی پیٹھ پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس چیتے کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ وہ اس ظالم آدمی کو مار ڈالے۔ اتنے میں ہی وہ اللہ والا بزرگ آ گیا۔ اس نے چیتے کو کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ چیتا فوراً ہی بزرگوں کی بات سن کر پیچھے ہٹ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ ظالم آدمی حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہاری بات تو چیتے نے فوراً مان لی۔ بزرگ بولے، تم اپنی بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے؟ وہ ظالم باپ کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بزرگ بولے، ایسا ہی ہے، تمہاری جان بھی تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی بچ گئی ہے۔ وہ ظالم آدمی کہنے لگا، مگر کیسے؟ وہ آدمی کہنے لگا، میں اس بچی کو نہیں چھوڑوں گا، اپنی بیٹی کو مار ڈالوں گا۔ بزرگ کہنے لگے، اگر تمہیں یقین نہیں تو میں اس چیتے کو دوبارہ بلا لیتا ہوں۔ بزرگوں نے آواز دی اور بزرگوں کی آواز پہ وہ چیتا دوڑتا ہوا چلا آیا۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کے پسینے چھوٹنے لگے اور وہ بچاؤ بچاؤ کرنے لگا۔ بزرگ کہنے لگے، اگر تم اپنی بیٹی پہ ظلم کرو گے، اسے مارو پیٹو گے تو یہ چیتا تمہیں کھا جائے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس چیتے سے میری جان چھڑوائیے۔ اس نے ایک بزرگ نے کہا کہ ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹیوں سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ آخرکار اس ظالم آدمی کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگا، میں بھی ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں۔ تب اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی سے بھی بہت شرمندہ ہوا۔ بزرگوں نے کہا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر بیٹیوں سے نفرت کی جائے، بلکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور ناظرین کرام، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔